السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں، جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم تجارت کی غرض سے شام گئے۔ راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حسین اور جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا جس سے لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلاوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ شیبہ کی عمر 8 برس کی تھی۔ مکہ آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطب کا غلام ہے۔ چونکہ مطب نے ان کی پرورش کی تھی اور وہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے دستور کے مطابق شیبہ مطب کے غلام کے طور پر مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ زمزم کا کنواں جو ایک مدت سے اٹ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 بیٹوں پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی جانب چل دیے۔ جب وہ قربان گاہ کی جانب گئے تو عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ عبداللہ کی بجائے 10 اونٹ ذبح کر لیں۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا جائے، مگر اتفاق ہے کہ عبداللہ ہی کے نام پر قرعہ دوبارہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کے بجائے اونٹ بڑھائے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی۔ تو 100 اونٹوں کے ساتھ جب قرعہ ڈالا گیا تو وہ 100 اونٹوں کا نکلا۔ لہٰذا عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اس طرح عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر روثہ قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ابو لہب کا اصلی نام اور تھا، اور یہ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ در حقیقت یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھے، اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھی۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھیں۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیام دیا، جو انہوں نے منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی سے جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں۔ حالہ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہو گئیں، اور اسی بنا پر حضرت حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں مدینہ شہر میں قیام کیا اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ حارث جب مدینہ میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ میں ملیں۔ ام ایمن کا اصلی نام برکتہ تھا۔ وفات کے وقت عبد المطلب کی عمر 82 برس تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ عبد المطلب کی وفات پہلا موقع تھا جب بنو ہاشم کا زور بنو امیہ کے مقابلے میں کم پڑ گیا۔
ریاست کی سربراہی امیہ کے بیٹے ترب کے پاس چلی گئی اور بنو ہاشم میں حضرت عباس کے پاس صرف حجاج کو پانی پلانے کا کام رہ گیا۔